حبیب جالب چیئر کے لوگوں کا جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا، اور بہت سے ساتھیوں کو، دوستوں کو اور بزرگوں کو کی زیارت نصیب ہوئی۔ رحمان صاحب کی اجازت سے دو ایک باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، اور بس میں ہمیشہ سے ایک بات یہ کہتا آیا ہوں کہ ملک کی اور عوام کی تاریخ ایک وہ ہوتی ہے جو مورخ لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو درباری وقایع نگار لکھ رہے ہوتے ہیں، مگر ایک تاریخ وہ بھی ہوتی ہے جو اہل ادب لکھ رہے ہوتے ہیں، جو شاعر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور شاعر جو تیسری دنیا میں ہے وہ اس طرح کا شاعر نہیں ہے جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا ایک فرض ہوتا ہے۔ جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تھا اور ساری دنیا میں، یعنی وہ چاہے سوویت یونین ہو یا پیرس کا قصہ ہو یا برطانیہ کا قصہ ہو یا جنوبی ایشیا کا قصہ ہو، وہاں یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں ایسی شاعری اور ایسا ادب تخلیق کرنا ہے جو ہمارے عوام سے جس کا رشتہ ہو، اور وہ خانقاہوں میں اور درباروں میں اور گویا جاگیرداروں میں نہ رہے، بلکہ عوام کی تربیت بھی کرے، عوام کے خیالات کی اور احساسات کی ترجمانی بھی کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی زبانوں میں فیض صاحب ہوں، کہ شیخ ایاز ہوں، اجمل خٹک ہوں، گل خان نصیر ہوں، یا فہمیدہ ہو، احمد فراز ہوں، یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو بھی سیاسی واقعات ہوئے، جو بھی آپ اسے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے رکھ سکتے ہیں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پر کوئی ہم ادبی قبیلے کی طرف سے اس پہ کوئی تبصرہ نہ کیا گیا ہو۔ اور جیسے فیض صاحب کے پہلے دن سے لے کر ان کی زندگی کے آخری دن تک پاکستان کی تاریخ میں جو جو اہم واقعات ہوئے، جو جو اہم موڑ آئے، ان سب پر ان کی گویا شعری نقد موجود ہے۔ بالکل یہی صورت ہے کہ جالب کی پوری زندگی اور پوری شاعری جو ہے وہ، اور ایک بات میں بالکل کہنا چاہیے مجھے کہ وہ ہمارے طبقے کے آدمی تھے، وہ ان کو ڈکلاس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں ہوا یہ کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ترقی پسند آوازیں ہائی جیک کر لی گئیں اور ان کی گویا کموڈیٹیفیکیشن ہوا، اور وہ طبقے جن کے خلاف یہ سب لکھا گیا تھا، ان طبقوں نے ان کو ہائی جیک کر لیا۔ جالب ان لوگوں میں ہیں کہ جو بچے رہے اور جنہوں نے اپنی آواز کو محفوظ رکھا۔ ابھی لوگ یعنی جتنی آوازیں میں سن رہا ہوں، حبیب جالب اس سے بہت زیادہ طاقت سے آخر دنوں تک وہ شعر پڑھتے تھے، اور ان کی آواز میں ان کا سچ بولتا تھا۔ اور وہ چاہے ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، یا 20 گھرانے ہوں آباد، صدر ایوب زندہ آباد، یا تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، یا سر کو صبا بندے کو خدا ظلمت کو ضیا کیا لکھنا۔ میں گزارش کروں کہ ہم نے یہاں آج کل بعض بڑے لوگوں سے اپنے آپ کو منسوب کر کے بعض ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں کہ جس کی تردید کرنے میں بھی شرمندگی ہوتی ہے اور حجاب آتا ہے۔ حبیب جالب کے سلسلے میں بھی، فیض صاحب کے سلسلے میں بھی، فہمیدہ کے سلسلے میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک مختصر سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی ان کا مجموعہ چھپتا تھا وہ ضبط ہو جاتا تھا، وہ سر مختل ہو یا بعد کی کتابیں ہوں، تو ہم نے ایک نیازمند کے طور پر گزارش کی کہ ان کی کلیات کو چھپنا چاہیے، اور ہم نے ان کو پاکستان سے، وہاں برطانیہ میں میں اس زمانے میں کام کرتا تھا، بلانے کی سبیل کی۔ یہاں سے ان کو آنے کی اجازت میں زحمتیں تھیں، اور مجھے ذکر کرنا چاہیے اعتزاز احسن صاحب نے اس قصے کو آسان کیا، اور جو مجاہد بریلوی جو ہمارے کراچی کے نوجوان ہیں، یہ ان کے نوجوان دوستوں میں تھے، انہوں نے اس کو پرسو کیا۔ پھر وہ وہاں تشریف لائے اور
یہ جو ایک کتاب ہے کلیات حبیب جالب، یہ پہلی دفعہ برطانیہ سے ہم نے شائع کی، اور اس کا نام حرف سردار مشتاق احمد یوسی صاحب نے رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ امین مغل ہمارے دوست اور ہمارے بزرگ، انہوں نے وہاں بہت ہی اچھی ایک تقریر جالب کے حوالے سے کی، اور اس میں انہوں نے ایک تھیسس بیان کیا، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اردو میں عام طور پر جو چاہے وہ فیض صاحب ہوں، مخدوم ہوں، سردار ہوں، ان سب کا جو ایڈیم ہے وہ بالکل کلاسیکل اردو ایڈیم ہے۔ جالب کو جو آپ دیکھیں گے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس زبان میں اور اس لغت میں شعر لکھے جو ان لوگوں کی سمجھ میں آتے تھے جن کے لیے وہ شعر لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آغاز میں بعض ایسی غزلیں اور نظمیں لکھی تھیں جس میں انہوں نے یہ ثبوت دیا تھا کہ وہ ہر طرح کی کلاسیکل روایت میں شعر لکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے لیے پسند کیا کہ وہ اس لغت میں اور اس زبان میں بات کریں گے جو عوام کی زبان ہے، جو مزدوروں کی، مجبوروں کی، مظلوموں کی زبان ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مجبور طبقہ زیر اتاب ہو، کوئی جبر کا موسم ہو اور اس میں حبیب جالب نے کوئی بات نہ کہی ہو۔ وہاں انہوں نے بیماری کا ایک بڑا عرصہ گزارا اور تنہائی کا ایک بڑا عرصہ گزارا، کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، ان میں ایک بہت کشادہ ظرفی تھی۔ وہ مثلاً وہاں اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے اور نیشنل عوامی پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، بلوچستان کی لیڈرشپ بھی وہاں موجود تھی، مگر جالب نے کبھی کسی ذاتی صورت احوال کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اپنے طبقے کے جو مظلوم اور مجبور اور محروم طبقے تھے ان کے حق میں اور استحصالی نظام کے خلاف گفتگو کی۔ آخری جو غزل شاید کسی کتاب میں نہیں ہے، انہوں نے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، امین مغل صاحب اور میں، اور وہ ساؤتھ ہال لندن میں ایک جگہ ہے، وہاں ان کے اعزاز میں ایک محفل تھی، اور تو ایک مطلع انہوں نے پڑھا۔ آج اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا وہ شعر پڑھا جائے۔ میں نے اس کو چھپا ہوا نہیں دیکھا کہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ الفت نہیں وطن سے مجھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الفت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے۔ تو یہ جو محبت مشین گن سے سکھانے والے ہیں، یہ ہر زمانے میں یہی کرتے رہے ہیں۔ میں نے جب کسی سے یہ بات کہی کہ اسلام آباد میں کہ آپ ان کو کیوں نہیں اجازت دیتے نکلنے کی ملک سے اور پاسپورٹ وغیرہ کی، اور تو انہوں نے کہا کہ یہ وہاں جائیں گے اور یہ ہمارے خلاف بات کریں گے۔ تو میں نے گزارش کی کہ ساری دنیا آپ کے خلاف بات کر رہی ہے، آپ کون سنتے کب ہے؟ آپ کو تو کبھی کوئی بات آمادہ نہیں کرتی سننے پر۔ مگر میں نے جالب میں اتنی معصومیت کسی اور شاعر میں نے نہیں دیکھی۔ وہ یعنی آپ یقین جانیے گا کہ میں نے پورے 50-55 برس ادیبوں اور شاعروں میں گزارے ہیں، مگر میں نے اتنا معصوم آدمی جیسا حبیب جالب تھا ایسا آدمی دیکھا۔ میں نے ایک دفعہ پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی جالب کو شام کو نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ ان کو ڈاکٹروں نے منع کیا تھا کہ شام کے وقت آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ مگر کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارے سیاسی لوگ تھے وہ آتے تھے اور ان کو زبردستی لے جاتے تھے، اور پھر ان کو نقصان ہوتا تھا اور ان کو بار بار اسپتال جانا پڑتا تھا، اور یہی چیز ان کو لے کے بیٹھ گئی۔ تو میں نے یہ کہا کہ بھائی جب یہ شعر پڑھنے آپ یہ نہیں کریں کہ آپ رات کو روٹی کھلائیں اور ان کو شعر سنائیں اور ان کو نڈھال کر دیں، تو اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ چنانچہ میں نے باقاعدہ بہت سے پیسے جمع کیے، اور اب مجھ سے کہنے لگے کہ میں یہ پیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی غیر ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے بھابھی کے نام وہ بہت تھوڑے سے پیسے تھے، اس زمانے کے حساب سے بہت تھے، مگر مشاعروں میں ان کو تو کوئی بلاتا نہیں تھا۔
آپ یہ دیکھیے سب کے دن ہوتے ہیں، آپ ٹی وی پہ چلتے ہوئے دیکھیں گے چینلز جو آزاد ہیں، جو گورنمنٹ کے ہیں، سب کے چینلز ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ حبیب جالب کے اوپر کوئی کسی چینل نے کوئی پروگرام کیا ہو، کوئی دن ان کا سیلیبریٹ کیا ہو؟ حالانکہ سب کے اوپر سے پابندیاں اٹھ گئی. یعنی مثلا فیض صاحب بھی کبھی ذکر ہوتا ہے، شیخ ایاز کا بھی ذکر ہوتا ہے، گلخان نصیر کا بھی ذکر ہوتا ہے، احمد فراز صاحب کا بھی ذکر ہوتا ہے. نہیں ہوتا ذکر تو حبیب جالب کا ہوتا. نہ حبیب جالب کا ذکر چینلز پہ ہوتا ہے، نہ میڈیا پہ ہوتا ہے. اور اس کی اور بدترین بات جو ہے، شرمناک بات یہ ہے کہ ہماری دانشگاہوں میں جالب پر کوئی کام نہیں ہوا، نہ نصاب کی سطح پر نہ تحقیق کی سطح پر. یہ ایسی شرمندگی کی بات ہے کہ جس کا بیان آنے والی نسلیں بھی سوچیں گی تو ہمیں معاف نہیں کریں گے. جالب بڑے آدمی تھے اور ایسے شاعر دنیا میں کم میں نے لاطینی امریکہ کے شعراء کو بھی دیکھا ہے، میں نے عرب اور فلسطینی شعراء کو بھی جد و جہد میں، مگر جس مصیبت سے اور جس مشکل سے حبیب جالب کا خانوادہ اور بالخصوص ان کی بیگم صاحبہ ہماری بھابھی جس مصیبت سے گزری اور جس تکلیفوں میں گزری، وہ اب اس وقت تو سب لوگ یعنی جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، کوئی ان کے پاس مزاج پرسی کو جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا. مگر جالب ایسے خوددار آدمی تھے اور ایسے بہادر آدمی تھے کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے، کسانوں کے حقوق کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے فیشن میں نہیں، اپنے آدرش پر یقین کی بنیاد پر انہوں نے مزاحمت کی، قید و زندان کی صعوبتیں برداشت کی، اور اس کا کوئی رومانوی پہلو نہیں تھا، وہ ان کی جد و جہد کا حصہ تھا. وہ اس آدرش پر دل سے یقین رکھتے تھے اور اس پر کام کرتے تھے اور اسی پر لکھتے تھے. میرے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ میں ان کے نیاز مندوں میں تھا.